ہماری ینگ جنریشن کو تو ویسے نہیں پتا، لیکن پرابلم یہ ہوگی ہے کہ اب جو سینئر ہیں وہ بھی جو اس بات کو سمجھنے کو اور ماننے کو تیار نہیں صاحب کہ کتنا بڑا احسان اس طرح کے اولیاء کرام ہماری ذات پہ کر کے چلے گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ہندوستان تشریف لائے اس وقت جادو ٹونے کا راج تھا۔ اس ماحول میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے ریٹیلیٹ کیا، کس انداز سے تبلیغ کی، کرامات کا ظہور۔ اچھا پھر ایک دیکھیے کہ مجھے ایک صفت موسوی جو ہے وہ خاص طور پہ مطلب یہاں محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے جادوگروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہاں جادو ٹونے کے جتنے بھی بڑے بڑے راجا تھے ان کے سامنے کھڑا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت محمدی بھی ظاہر ہے اور صفت موسوی بھی۔ پہلی بات تو میرے سامعین اور ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے کے لیے خود بھیجا تھا۔ مدینہ طیبہ سے جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت خواجہ غریب نواز کو بھیجا، یہ ذہن میں رہے وہ کامل بھی تھے، وہ اکمل بھی تھے، وہ مکمل بھی تھے، کیونکہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام عرض کیا تھا تو سرکار نے جواب دیا تھا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز، تجھ پر مجھ محمد کریم کا سلام ہو۔ تو مرکز ولایت بن کر جلوہ گر ہوئے۔ دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی صفت آپ کو اس طرح نظر آئے گی کہ نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں جلوہ گر ہوئے وہ بھی بت پرستوں کا معاشرہ تھا، تو لوگوں نے سرکار کے چہرہ پاک کو دیکھ کر بتوں کو چھوڑا اور خدا کو ایک مانا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رنگ میں رنگ کر اپنے بیٹے معین الدین اجمیری کو بتوں کے اس معاشرے میں بھیجا، اور یہاں کے بت پرستوں نے غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر بت چھوڑ کر کے خدا کو مانا۔ تو یہ محمد عربی کریم کا رنگ ہے۔ اور دوسرا یہاں آپ کے عنوان میں ہے کرامات، تو میں یہاں یہ جملہ عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات وہ درخت ہے جس سے کرامات جھڑتی ہیں۔ کیا کہنا، دو چار کرامات نہیں، ان کا وجود کرامات ہے۔ کیا کہنا، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کرامت کا ایک اپنا تصور ہے، لیکن حقیقتاً انسان کا وجود کرامت تب بنتا ہے جب اس کا ظاہر اور باطن محمد عربی کریم کے رنگ میں رنگا ہوا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا مفتی صاحب۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی اجمیری کی ذات تو نبی پاک کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ولی اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ متبع سنت مصطفیٰ نہ ہو۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک وہاں تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو توہم پرست ہیں، وہ اپنی جگہ سے اسی طرح دیکھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی کچھ کرامتیں دیکھ کر ان کا دماغ چکرا گیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی شاید معاملہ ہمارے والا ہی ہے۔ جادو میں تو حقیقت پہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور کرامت تو حقیقت ہوتی ہے، وہ ایلوژن ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہے، حالانکہ وہ جو حکمران تھا پرتھوی راج، اس کو اس کی ماں جو علم نجوم جانتی تھی اس نے پیسے پہلے بتایا تھا کہ اس شکل و صورت کے بزرگ آئیں گے، ان سے ٹکر نہ لینا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بزرگوں کے ساتھ تائید الہی ہوتی ہے، ان کے خلاف بھی باتیں کرنے والے اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ واہ کیا اچھی بات ہے۔ اور وہ پرتھوی راج کو اس نے سمجھایا تھا، لیکن اقتدار کا نشہ بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کے حوالے سے مختلف قسم کے بہانے آزمائے، لیکن جس کو رسول اللہ بھیجیں، خدا کی تائید جس کے ساتھ ہو، جھوٹے بہانے وہاں کیا ٹکرا سکتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کے ساتھ وہ مشہور سی بات ہے کہ آپ سایہ دار درخت میں جا کر بیٹھے اپنے ساتھیوں سمیت، تو وہ اس کے نوکروں نے آ کر کے کہا یہاں سے اٹھیے، یہاں تو اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے، تو پھر بیٹھے ہی رہے۔ اور پھر انہوں نے وہ پرتھوی راج کو جا کر بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے۔ اس نے کہا جا کے اس درویش کی منت ترلا کرو، پھر ہی اٹھیں گے۔ آپ اس طرح دیکھیں کہ نہ ماننا یہ تو اس کی بدبختی تھی، لیکن اندر سے یہ مان چکا تھا کہ یہ شخصیت وہ ہے جو منہ سے نکل گیا ہے، اب وہی کہیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کو ترلا منت کی، آپ نے کہا جاؤ، اللہ نے حکم دے دیا، وہ کھڑے ہو گئے تو اونٹ کھڑے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر اس نے اپنا پورے جادوگروں کو، جو سب سے بڑا جادوگر تھا، اس کو، اس سے پہلے انا ساگر کا بھی تو ذرا بتائیں نا، وہ جو مندر چاروں طرف، انا ساگر وہ کیا ہوا تھا؟ پانی پینا انہوں نے پابندی لگانی چاہیے کہ ہم پابندی لگا دیں جی مسلمان آ کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو پانی ٹھیک نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے غلام کو کہا جاؤ پانی کا ایک پیال لوٹا بھر کے لاؤ، وہ لوٹا کیا بھر کے لائے، سارا انا ساگر اس میں آ گیا۔ اب جب پیاس میں تڑپنے لگے، وہ جو جادوگر تھا جو مقابلے کے لیے آیا تھا،
اس نے منت ارلا کیا جناب آپ تو صوفی ہیں، بزرگ ہیں، اور بزرگ تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. تو خواجہ غریب نواز چونکہ رحمت اللہ عالمین کی اولاد تھے، یہ تو دنیا اجاڑنے گئے ہی نہیں تھے، یہ تو بسانے کے لیے گئے تھے. آپ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اس کو وہاں پھینک دو. اب وہ جو جادوگر جب آپ کے پاس ہے اس نے بڑے کرتب دکھا. اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس میں سے صرف ایک بات کرتا ہوں. اجے پال جوگی کی بات ہو رہی ہے. اجے پال جوگی کی ایک ہی بات کرتا ہوں. وہ اپنی اوقات پہ آیا اور ہرن کی کھال پہ اس نے اڑنا شروع کر دیا. اس بدتمیز کو کیا پتا تھا کہ کس کی بارگاہ میں کیا کرتوت دکھا رہا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو اوپر سے اتار کے لاؤ. اب وہ اوپر گئی. بندے کا جانا تو اور بات ہے، کھڑاؤں کا چلے جانا اور اوپر سے اسے مارتے مارتے غریب نواز کے قدموں میں لانا، اور وہ غریب نواز کے قدموں میں آتا ہے اور طائب ہو جاتا ہے. مجھے یہاں سے ایک بات اور بھی کرنی ہے کہ یہ جو اولیاء کرام کے منکر ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی صدا نے بتایا ہے ان کا علاج کھڑاؤں سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. ان کھڑاؤں نے ان کو اس میں سیدھا کیا، قدموں میں حاضر ہوا اور وہ طائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا. یہ سینٹنس آف دا ویک ہے، سینٹنس آف دا ڈے نہیں ہے، سینٹنس آف دا ویک ہے. کیا خوبصورت بات ہے جی.